آج ہم دنیا کی بڑی طاقتوں خاص طور پر امریکہ، چین اور بھارت کے آپس میں بدلتے ہوئے اقتصادی اور سیاسی تعلقات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مختلف خبریں آ رہی ہیں وال اسٹریٹ جرنل سے، پاکستانی اخبارات سے، یہ مل کر کیا تصویر بناتی ہیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ ان بظاہر الگ الگ چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، جیسے امریکی سرمایہ کاری چین میں، پھر چین بھارت کی بات چیت، تجارتی جنگ میں کمی، اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں امریکہ اور چین سے۔ یہ تعلق بڑا دلچسپ ہے، تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، یہ واقعی عجیب بات ہے نا کہ ایک طرف تو جیسا وال اسٹریٹ جرنل بتا رہا ہے، گولڈمین سیکس، جے پی مورگن جیسی بڑی امریکی کمپنیاں چین کی جو وہ $47 ٹریلین کی کھلتی ہوئی مارکیٹ ہے اس میں خوب پیسہ لگا رہی ہیں۔ یہ وہ اپنی سرمایہ کاری بڑھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو امریکی حکومت وہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ صحیح، ہواوے پر پابندیاں، ٹک ٹاک کا معاملہ، ڈیٹا سیکیورٹی کے خدشات۔ لیکن پھر ڈان نیوز میں یہ خبر بھی تھی کہ تجارت کے محاذ پر کچھ نرمی آئی ہے، ٹیرف کم ہوئے ہیں۔ جی، ایک اہم پیش رفت ہے۔ 90 دن کے لیے دونوں ملکوں نے ٹیرف میں کافی کمی کی ہے۔ امریکہ نے میرا خیال ہے 145% سے 30% تک، اور چین نے بھی 12.5 سے 10% کر دیا ہے۔ اس سے مارکیٹوں نے بھی اچھا رد عمل دیا ہے۔ ہاں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید مکمل طور پر معاشی علیحدگی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا مستقل ہے۔ اچھا، کیا امریکی کمپنیوں کو چین میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا؟ نہیں، بالکل آ رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل ہی بتا رہا ہے کہ ایپل، نائکی، اسٹاربکس جیسی کمپنیوں کو وہاں سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ مقامی چینی برانڈ سے؟ جی، ہواوے فونز میں، اینٹا کھیلوں کے سامان میں، لوکن کافی اسٹاربکس کے مقابلے میں، یہاں تک کہ چینی برگرز جیسے ٹیسٹین برانڈز بھی آ گئے۔ اور قوانین اور ڈیٹا سیکیورٹی کے مسائل تو ہوں گے ہی۔ بالکل، تو امریکی سرمایہ کاروں کے لیے آسان نہیں ہے وہاں، یعنی سیاست اور سرمایہ دونوں الگ الگ سمت میں چل رہے لگتا ہے۔ اچھا، اب ذرا چین اور بھارت کی طرف آتے ہیں۔ وہاں کہانی کچھ مختلف لگ رہی ہے نا؟ جی، وہاں تعلقات میں کافی گرم جوشی نظر آ رہی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای بھارت گئے تھے، سب نیوز اور ڈان نے اس پر رپورٹ کیا۔ اور کیا اہم باتیں ہوئیں وہاں؟ کئی چیزیں طے ہوئی ہیں۔ جو براہ راست پروازیں 2020 سے بند تھیں وہ بحال ہو رہی ہیں۔ اچھا۔ جی، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ سرحدی تجارتی راستے دوبارہ کھلیں گے، ویزا آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ یہ سب تعلقات میں بہتری کے اشارے ہیں۔ اور وہ جو سرحدی تنازع ہے ان کا پرانا، اس پر کچھ ہوا؟ اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ مذاکرات کا 24واں دور ہوا ہے اور فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے ایک ورکنگ گروپ بنانے پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ لگتا تو یہی ہے۔ ایک اور مسئلہ تھا وہ تبت میں چین کے ڈیم کا، جس پر بھارت کو تشویش تھی۔ ہاں، برہمپترا دریا پر۔ جی، یارلنگ زانگبو، اس پر چین نے کہا ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال میں پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا بھارت کو دے گا۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ روس سے تیل نہ خریدے۔ سب نیوز کی خبر تھی شاید۔ یہ بالکل، امریکہ نے تو 50% ٹیرف کی دھمکی بھی دی ہے۔ تو یہ چین اور بھارت کی قربت اس پس منظر میں اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ مطلب علاقائی طاقتیں اپنے فیصلے خود کر رہی ہیں۔ ایک طرح سے یہی لگتا ہے۔ عالمی کیمپ بندی اپنی جگہ، لیکن علاقائی مفادات شاید زیادہ اہم ہو رہے ہیں۔ اور اسی سے جڑی بزنس ریکارڈر کی وہ خبر بھی ہے کہ آئرن اور کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ چین میں طلب بڑھنے کی امید ہے۔ تو یہ ساری علاقائی تبدیلیاں، ان کا پاکستان پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ایک کالم میں میرا خیال ہے روزنامہ دنیا میں بابر ایوان نے کچھ تشویش ظاہر کی ہے۔ جی، ان کا نقطہ یہ تھا کہ پچھلی پاک بھارت کشیدگی میں چین نے پاکستان کی کافی مدد کی۔ تو اب جب چین اور بھارت قریب آ رہے ہیں، کیا پاکستان کا امریکہ کی طرف جھکاؤ چین کو ناگوار گزر سکتا ہے؟ یہ ایک تجزیہ نگار کی رائے ہے، ظاہر ہے۔ بالکل، اسے اسی طرح دیکھنا چاہیے، لیکن سوال اہم ہے۔ کیا پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں علاقائی حقائق کو سامنے رکھ رہا ہے یا پھر سے دور کی طاقتوں پر زیادہ انحصار کر رہا ہے؟ تاریخ سے سبق سیکھنے کی بات ہے۔ یہ توازن واقعی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، 2 چھوٹی خبریں اور تھیں۔ ایک تو ملتان میں کوئی آن لائن فراڈ ہوا ہے بڑا۔ جی، ڈیلی پاکستان کے مطابق امیزون یا شاپیفائی کے نام پر کوئی $1,20,000 کا فراڈ، 2 بھائی گرفتار ہوئے ہیں۔ آن لائن چیزوں میں احتیاط لازم ہے۔ اور دوسری امریکہ سے ایلن مسک کے بارے میں
ڈیلی جنگ میں تھا کہ وہ کوئی سیاسی پارٹی بنا رہے تھے؟ ہاں، امریکہ پارٹی نام سے فی الحال وہ منصوبہ ملتوی کر دیا ہے انہوں نے۔ لگتا ہے وہ نائب صدر جے ڈی مینس کے ساتھ اپنے تعلقات پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ تو امریکہ میں بھی اندرونی طور پر چیزیں چل رہی ہیں؟ جی، قائم شدہ طاقتوں کو بھی اپنے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو ان سب باتوں کو ملا کر دیکھیں تو آخر میں کیا سوچ ابھرتی ہے؟ مستقبل کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف امریکہ جیسی طاقت ہے جو اندرونی مسائل اور بیرونی معاشی چیلنجز میں گھری نظر آتی ہے، جیسے چین میں ہی امریکی برانڈز کا مقابلہ، اور دوسری طرف علاقائی تعلقات تیزی سے بدل رہے ہیں، چین بھارت قریب آ رہے ہیں، پاکستان اپنے فیصلے کر رہا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں طاقت کے کئی مراکز ہوں گے، جہاں علاقائی طاقتیں زیادہ خود مختاری سے کام کریں گی؟ اور عالمی تجارت، ٹیکنالوجی، شراکت داریاں، ان سب کی شکل کیسے بدلے گی؟ بالکل، یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن پر میرا خیال ہے آنے والے وقت میں نظر رکھنی ہوگی۔ یہ تبدیلیاں بہت اہم ہیں۔